स्लोगन हर बच्चा एक है, हर बच्चा एक है, मिट्टी में हाथ, मिट्टी में हाथ, चलिए Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Nuera Rizwan, a student of CIO. A warm and heartfelt welcome to all the respected هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع الزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سورة الآية نمبر 11. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آیت نمبر 10 ترجمہ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے
کھیتی اگاتا ہے جیسے زیتون، کھجور اور انگور، اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Faizan. I am from CIO Jubilee Hills. I am translating Surah Nahl ayat number 10 to 11. ఆకాశం నుండి మీకోసం నీళ్లను కురిపించేవాడు ఆయనే. ఆ నీటిని మీరు తన విధంగా తాగుతారు. ఆ నీటి ద్వారా మీ పశువులకు కూడా మేత మెరుస్తుంది. ఆ నీటి ద్వారా మీ పొలాలను పండిస్తాడు. జైతూన్, ద్రాక్ష ఇంకా రకరకాల పంటలను పండిస్తాడు. ఆలోచించే వారికి ఇందులో ఒక గొప్ప నిదర్శనం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Nahl ayat number 10 to 11, translation in English. It is he who sent down rain from the sky from it is drink and from it is foliage in which you pasture animals. He causes to grow for you there by the crops, olive, palm trees, grapevines, and from all the fruits. Indeed, in that is a sign for a people who give thought. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan for that beautiful recitation of the Holy Quran and meaningful translations. May Allah help us understand, reflect and act upon His words. Now I request our beloved Mr. Amir Muhammad Muhammad Ubaid sir to come forward and give us the welcome address. Let us all welcome him with heartfelt du'as and gratitude to Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. ڈائس پر تشریف فرما جناب شفیق الرحمان صاحب، ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر، ڈپارٹمنٹ آفس آف دا ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ. جناب مفتی محمد مجاہد علی قاسمی صاحب، امام و خطیب مسجد رحمت. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈائس پر تشریف فرما جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کے ذمہ داران اور تمام CIO کے ٹیچرز اور مینٹرز اور چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن کے میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج اس پروگرام کے موقع پر آپ تمام کو مجھے ایڈریس کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ایسے وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جس وقت یہ جو زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے، یہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہے. اور صرف مدد کے لیے پکار ہی نہیں رہی ہے، بلکہ یہ زمین ہم سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگس میں جتنی چیزیں آپ دیکھیں وہ تمام چیزیں ہم انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی. یہ جھاڑ ہماری خدمت میں ہے، یہ چیئرز جس پر آپ بیٹھے ہیں یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یعنی جتنی چیزیں اس دنیا میں آپ کو نظر آئے گی انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی. اور جب انسان ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یہ اس سوسائٹی کو، اس انوائرنمنٹ کو جو ہے کنٹریبیوٹ کرے اور واپس دے. تو اس موقع پر جو ہے یہ پروگرام پلان کیا گیا ہے CIO پلانٹیشن ڈرائیو کے نام سے، شجر کاری مہم کے نام سے. اور یہ مہم الحمدللہ نیشن وائڈ مہم ہے جو پورے ملک بھر میں چلائی جا رہی ہے. اور اس مہم کا یہ کمٹمنٹ ہے کہ اسکول جانے والے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، وہ بچے جو ہے ہر بچہ ایک پودا لگائے گا، اور اس طرح سے پورے ملک میں 10 لاکھ پودے جو ہے اس مہم کے ذریعے سے لگانے کا عزم اور ارادہ جو ہے ہم نے کیا ہے الحمدللہ. CIO چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کے نگرانی میں چلنے والی بچوں کی وہ تنظیم ہے جو پورے ملک بھر میں سنڈے اسلامک کلاس کے نام سے کام کرتی ہے، اور مختلف علاقوں کے اندر اس سے جو ہے بچے جڑے ہوئے ہیں. بچوں کا ایج گروپ 6 سال سے لے کر 12 سال کے جو بچے بچیاں ہیں وہ CIO سے کنیکٹڈ ہیں،
اور وہ CIO کے ٹیچرز، وہ مینٹرز جس طرح سے مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، ان کو جو ہے ان کی تربیت اور ان کے تربیت کی اور تعلیم کی فکر کرتی ہیں، اس طرح سے یہ ہماری ٹیچرز یا ہمارے مینٹرز ان بچوں کی تربیت اور تعلیم کی فکر کرتے ہیں. اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں بچے اس چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن CIO سے جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، اس مقام کا ذمہ دار ہوں، لیکن میرا تعلق بھی CIO سے ہے. جب میں آپ کی ایج کا تھا تو میں بھی اسی طرح سے CIO کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا تھا اور سیکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو الحمدللہ آج اس موقع پر میں تمام بچوں کا، شعبہ خواتین کا اور تمام CIO مینٹرز کا جنہوں نے بچوں کی تیاری کے اندر جو ہے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے ریسورسز لگائیں، اور ہمارے مہمانان خصوصی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہاں پر، اور الحمدللہ پورے حیدرآباد میں ابھی تک 20 سے 25 مقامات پر پارکس میں یہ پروگرام منعقد کیے گئے ہیں مختلف CIO کے ذمہ داران کی جانب سے، اور کافی اچھا تعاون اس کے اندر جو ہے حکومت کا بھی رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ یہاں سے جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کا بھی پیغام انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ نیشن وائڈ مہم کا ایک حصہ بنے، اور انشاءاللہ یہ جو یہاں پر بچوں کے پرفارمنسز رہیں گے وہ آپ کی شرکت کی وجہ سے بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کا کام کریں گے، اور یہ بچے جب یہاں پر جو ہے پرفارم کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی ہوگی. ہمیں بھی جو ہے اس کو دیکھ کر یہ مسرت اور یہ خوشی محسوس ہوگی کہ امت کا جو فیوچر ہے، امت کا جو مستقبل ہے وہ جو ہے بہت ہی برائٹ ہے، وہ بہت ہی اچھا مستقبل ہے. یہ انشاءاللہ ہم کو دیکھنے کا موقع ملے گا. اسی بات کے ساتھ جو ہے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. Jazakallahu khair, sir, for your warm and inspiring words. You have truly set the tone for today's event. It's time to know more about CIO, which is behind this campaign. For that, I would like to invite Mrs. Nishat to please come on the stage and share with us the vision, mission, and activities of CIO. I now invite Mr. Ubaid to come on stage and enlighten us with the impactful work of CIO organization. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nishat Fatima and I am a part of CIO, Children's Islamic Organization. It's a special group just for kids like me. Today I am really excited to tell you more about our organization, what we do and why we love being a part of it. The aim of CIO is very simple but powerful. CIO inspires and guides your children on how to be a good and morally upright Muslims. The mission of CIO is to develop a deep love for Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Belief, aqidah among the children, help to build moral values. CIO also help your children to develop their personalities by identifying their talents as skills. We don't just talk, we take action. Here is what we enjoy doing together: arts, crafts, good deeds, challenges, story times, oration, drawing, painting, sports day, and all other community services. Why should you join us? If you are 5 to 12 years, CIO is the perfect place for you to learn and practice Islam, develop your personalities, learn how to be kind and responsible towards everyone, even plants and animals also. Make lifelong friends. We are not just an organization, we are family. Come and join the adventure. Jazakallahu khairan by Nishat Fatima, CIO student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरा नाम मोहम्मद रुवेद है और मैं CIO स्टूडेंट हूँ. चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO ये एक इस्लामिक तंजीम है जो सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है. 6 से 12 साल के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इसका मकसद है कि बच्चों का अकीदा मजबूत हो और उनमें अखलाक पैदा हो और वो नेकी के तरफ आए. इन क्लासेस में बच्चे खेल, कहानियाँ और मजीद फन एक्टिविटीज के जरिए से इस्लाम और अखलाक सीखते हैं. यह सब खेल खेल में होता है ताकि बच्चे अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान बन सके. जज़ाकल्लाह खैर. Thank you both for helping us understand the purpose and the vision of CIO.
Let's keep the spirit alive as we move forward. Now, let's learn about the vision and mission for today's special campaign, Hands in Soil, Hearts with India. For that, I would like to invite Mrs. Fakiha to please come on the stage and present the campaign introduction. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Fakiha and I am a proud member of CIO, Children Islamic Organization. CIO is a national platform just for kids like you and me. Here, we learn, grow and do amazing things just for becoming a better individual and contribute positively towards our country and environment. Guess what? CIO has launched a month-long program called Hands in Soil and Hearts with India. Do you know the meaning of it? The meaning of it is we are going to make our hands dirty in a fun way by planting trees and making our environment greener. And our big dream is to plant 1 million trees. Yes, 1 million trees across India to make our India green and clean. And this beautiful mission is going to be led by us, the children. So let's keep our hands in soil and hearts with India. Let's go and plant some trees. Thank you. मेरा नाम महफूज है, मैं हूँ CIO की स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक जरूरी टॉपिक पर बात करने आई हूँ। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मेरा किरदार। हमारा एनवायरनमेंट क्यों खराब हो रहा है? आज हम सब देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। इसकी मेन वजह है गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं हमारे सांस के जरिए जिस्मों में दाखिल होता है और नई बीमारियां पैदा करता है। ट्रीज और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ट्रीज काट दे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। इसीलिए जमात इस्लामी CIO ने एक मिशन लॉन्च किया है। उसमें हमें 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने होंगे। अब हम सारे बच्चे मिलकर पेड़ लगाएंगे और हमारे देश को आजादी दिलाएंगे पोल्यूशन से। हैंड्स इन सॉइल, हार्ट्स विद इंडिया। जज़ाकल्लाहु खैर। Jazakallahu khair for giving us the clear picture of the campaign's message and goals. Now, I invite you all to enjoy the next part of our program, which is a beautiful tarana presented by the talented students of CIO. Under the guidance of their mentor, Mrs. Aisha Fazal ma'am, this song echoes our hopes for a better world. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. कितनी प्यारी ज़मीन हमारी और तुझे संसार है। बच्चों इसकी रक्षा करना ये अब का शाहकार है। पेड़ लगाए हम CIO के संग, पेड़ लगाए हम CIO के संग। हवा है इसकी कितनी का आधार है। बच्चों इसको पॉल्यूट न करना ये सबका अधिकार है। पेड़ लगाए हम CIO के संग, पेड़ लगाए हम CIO के संग। जंगल काटे हिर्स हमारी कैसा ये किरदार है। बच्चों इसको फिर से उगाना ये सच्चा व्यापार है। पेड़ लगाए हम CIO के संग, पेड़ लगाए हम CIO के संग। रब की नेमत है ये सारी, सबका यही विचार है। बच्चों सबको है समझाना ये अच्छा संस्कार है। पेड़ लगाए हम CIO के संग, पेड़ लगाए हम CIO के संग। बदलेगी अब सोच हमारी, सबका यही इकरार है। बच्चों मिलकर पेड़ लगाएं, सबकी
Jazakallahu khair. MashaAllah, that was beautifully done. Let's move on to the next segment of our program with the same excitement to reflect on the meaningful message of Surah Rahman through play cards, and that is abundant bounties and beauties. This has been guided by mentor Farzana Shamim ma'am. So now I invite the team to please come on the stage. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Subhanallah, that was a beautiful reminder of Allah's endless blessings. Now I invite Miss Afia Ubaid for a motivational speech. Let's welcome her with applause. वेस्ट कम करेंगे और एक एक पेड़ लगाकर उसकी हिफाजत करेंगे. ग्रीन ग्रीन वेल्थ, क्लीन क्लीन स्काई, बर्ड्स गो फ्लाइंग, सो डू आई. जज़ाकल्लाहु खैर. Thank you. And now it's time to hear from our honorable chief guest, Muhammad Shafiqur Rahman sir, who is a data processing officer at the office of District Forest Department. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں آواز نہیں آ رہی, جواب نہیں آ رہا ہے. ادھر سے بچوں, تھک گئے آپ لوگ. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سبھی کو یہاں پر دیکھ کر. ابھی یہ جو آپ لوگ کمپائن چلا رہے ہیں CIO جوبلی ہلز کے طرف سے, جو آپ لوگوں کا آل انڈیا لیول کا جو پروگرام ہے 10 ملین, آپ لوگ 10 لاکھ, بہت بہترین اور بہت ہی عمدہ پروگرام ہے. آپ لوگ جو ابھی پلانٹیشن کا پروگرام جو کر رہے ہیں تھیوریٹیکلی تو آپ لوگوں کو بہت زبردست نالج ہے. ایکسلنٹ. ابھی جو اسپیچز بھی جو سنا گیا ہے
بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین ہے، اور آپ کو جو موٹیویشن مل رہا ہے، انکریجمنٹ مل رہا ہے جو جماعت کی طرف سے، بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی انیشیٹو ہے۔ بچوں تھک گئے آپ لوگ؟ بچوں ادھر دیکھیے، ہلو، ہاں آپ لوگ اب جو یہ پروگرام کر رہے ہیں پلانٹیشن کا، کیوں کر رہے ہیں؟ فار واٹ؟ جی پلانٹیشن پروگرام کیوں، ٹری کیوں لگا رہے ہو جی؟ نہیں سنائی دے رہا؟ یس، ویری گڈ. To get oxygen from tree, what tree does? It releases oxygen and absorbs carbon dioxide. Okay? میں چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ لوگ جو ابھی کر رہے ہیں انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، یہ جو ٹری کمپائن پروگرام ہے انوائرمنٹ فرینڈلی، یعنی آپ لوگ بہترین کام جو کر رہے ہیں. ابھی آپ دلی کا جو ایئر لیول جو دیکھا سنا ہے، کتنا پولوشن ہے وہاں پر جی؟ نہیں پتا؟ ونٹر سیزن میں دسمبر جنوری میں جو حال ہے دلی کا، ایئر پوری ہی پولیوٹڈ ہو جاتی ہے اور ایئر پوائزنس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر جینا مشکل ہو گیا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ ڈیو ٹو pollution. Air quality it becomes totally low اور poisonous ہو جاتی. کیوں؟ آکسیجن لیول لیس ہو گیا اور جھاڑ نہیں ہے وہاں پر. اوکے اچھا، آپ جھاڑ لگا رہے ہیں، لگانا ایزی ہے، بہت ایزی ہے، لگا دیے، اس کے بعد اس کے مینٹیننس بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی جھاڑ لگائے آپ، اس کے بعد اس کا پروٹیکشن جو ہے، اس کو ایک سٹک لگا کر اس کو اسٹریٹ بڑھنے کے لیے پروٹیکشن دینا چاہیے، اور ٹری گارڈ بھی لگانا چاہیے تاکہ گریزنگ سے اور اس کو ڈیمیج ہونے سے بچایا جائے. ٹری میں بھی ایک لائف ہوتی ہے، اس کو ایک ایوری کوارٹرلی، ہاف ایئرلی اگر آپ مینٹیننس کر کے رپورٹ اگر جمع کریں، فوٹو اگر لیے رکھے آپ، اور آپ جب بھی فوٹو لیں گے جیو ٹیگ کر دیجئے اس کو، اور ایک سافٹ ویئر ہے، وہ سافٹ ویئر سے فوٹو لیجئے، لے کر رکھے تاکہ لیٹیٹیوڈ، لانگیٹیوڈ اور ڈیٹ اور ٹائم بھی پتہ چلے آپ کو، اور آپ کے پاس ریکارڈ رہے. آپ ٹری لگا دیے اور آپ کے پاس پوچھا گیا کہاں لگا ہے، ٹری کہاں ہے، تو آپ کے پاس ایک رپورٹ رہے گی، یہ لگائے تھے ہم، یہ دن یہاں پر لگائے تھے بول کر رپورٹ رہے گی. اگر 100% سکسیسفل کرے آپ لوگ سروائیول پرسنٹیج، تو اگر آپ رپورٹ اگر بنا کر گورنمنٹ کو بھیجے، چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، 15 اگست یا 26 جنوری یا تلنگانہ فارمیشن ڈے ہے جیسا 2 جون کو، تو آپ کو انشاءاللہ اپریشیٹ کیا جائے گا اور ایوارڈ دیا جائے گا. آپ کو ایوارڈ چاہیے یا نہیں بچوں؟ چاہیے. پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ پلانٹیشن کے بعد اس کی سیکیورٹی کرو گے، اس کی دیکھ بھال کرو گے، پانی ڈالو گے، ٹری گارڈ لگاؤ گے. اوکے، مینٹیننس، سروائیول پرسنٹیج، یعنی آپ 10 جھاڑ لگائے، 10 کے 10، 2 ایئرس کے بعد اگر کوئی آفیسر یا کوئی وزٹ کر کے دیکھے تو بہترین، وہ بڑھتا جائے گا. اب ہیلپ کر رہے ہیں مین کائنڈ کو جی، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہو جی؟ تو ہیلپنگ مین کائنڈ از ہیلپنگ ٹو گاڈ، اللہ. اوکے ٹھیک ہے. بہت خوشی ہوئی، بہت بہت شکریہ مجھے چانس دینے کے لیے، شکریہ بہت، جزاک اللہ. We sincerely thank you, sir, for your inspiring word and for standing with us in sowing the seeds of responsibility, love for nature, and service to our nation. Moving forward, on the behalf of CIO team, we would like to invite Sir Abul Karam Mushtaq Sahab
to address, who is the General Secretary of Al-Qaeda Telangana, to address us. Let us welcome him with the heartfelt duas for barakah in his words. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم جناب شفیق الرحمان صاحب، مولانا مجاہد قاسمی صاحب، محترمہ ڈاکٹر، اس وقت آپ ایک اہم مشن کے ساتھ اٹھے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس زمین کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس کا خلیفہ بنایا، یعنی ایک مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، جب تک ہماری زندگی ہے، ہم میں سے ہر انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اس زمین کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرے. اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان یہ ہے کہ اس زمین کو اس کی اصل حیثیت میں رکھا جائے، اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے. لیکن یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ انسان نے جیسے ترقی کی ہے، اس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان دوسری چیزوں سے، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگا، جبکہ یہ رویہ جو ہے کسی صورت میں کسی انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایک چھوٹی مدت کے لیے، جب تک ہم میں سے ہر آدمی کی زندگی کا جو الگ الگ اسپان ہے، اس میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، زمین کی حفاظت بھی کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں جتنے لوگ بستے ہیں ان سب کے اوپر جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے جو رائٹس ہیں، ان کو ادا کرنا ہے. اور یہ رائٹ صرف انسانوں تک نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہے. یہ رائٹس جو ہے جھاڑ، پہاڑ اور اللہ کی دیگر جو نعمتیں ہیں ان سب کے لیے ہیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت آپ ایک بڑا کام لے کر اٹھے، اور یقین جانیے کہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ قیامت آ رہی ہے اور بالکل قریب پہنچ چکی ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، ایک جھاڑ ہے، تو بھی وہ تم کو جو ہے اس کو لگانا چاہیے. یہ کس نے کہا ہے بچوں؟ جی ذرا زور سے بولیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو سکھائی ہیں، جو سلیقہ ہم کو سکھایا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمین کو جو ہے آپ جھاڑوں سے الگ نہیں کر سکتے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہری بھری رہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو یاد دلاتا ہوں اس موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی جھاڑ لگاتا ہے یا پلانٹیشن کرتا ہے، اور پھر اس سے پرندے یا پھر مسافر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا. تو یقیناً آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں، تو مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت آپ جو ہے پھل دینے والے درخت تو نہیں لگا رہے ہوں گے، دوسرے درخت لگا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے، پرند ہیں، چرند ہیں، یہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا. ابھی شفیق صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جھاڑ لگانا بہت آسان ہے، لیکن اس کی نگہداشت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو زندہ رکھنا، یہ بہت اہم ضرورت ہے. اور یہ ضرورت ہمارے لیے بھی ہے اور ہمارے بعد جو انسان آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے نتیجے میں ہم اس کا اجر پاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور میری آپ سے یہ دعا ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا، آپ کے ٹیچرز کو ملے گا، سیائیوں کے مینٹورز کو ملے گا، اور ان سب لوگوں کو ملے گا جو اس کی نگہداشت کے اندر کام کرنے والے ہیں. ایک بات اور ہم کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے.
یعنی کچھ اختیارات اللہ نے ہم کو دیے ہیں، لیکن ان اختیارات کا استعمال ہم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی کرنا پڑے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو وہی معاملہ ہوگا جس طرح آج انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو کر اس زمین کے ساتھ اس نے جو زیادتی کی ہے، اس کے نتیجے میں آج پولوشن ہے، آج جو ہے انوائرمنٹل کرائسس ہیں اور دنیا بھر کے مسائل اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ جو آنے والی نسلوں کے جو ہے نمائندہ بننے والے ہیں، اگر آج آپ زمین کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، اس کو بہتر رکھنے کا کام کرتے ہیں، اس پلانٹ کو سیو کرنے کا کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ مستقبل کی دنیا بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ زور سے بولیے ذرا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک انسانیت کی خدمت کرنے اور اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Jazakallah khair, sir, for your inspiring and encouraging words. Coming up next, we will now hear a story of a plant from the team led by our beloved mentor Suraya Madam. This story is going to be quite inspiring and it is about growth, care and commitment. I invite the team to please come on stage. میری جڑیں زمین کے اندر ہو گئی اور تنا اوپر آ گیا، وہ حیران رہ گیا کہ میرے پہ نکل آیا اور میری چھوٹی سی کلی بھی بن گئی۔ ایک صبح سورج کی روشنی پڑتے ہی وہ سورج موجود کا خوبصورت سا پھول بن گیا۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلے کے مختلف حصوں کے نام: جڑیں، تنا، پتے اور پھول۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر۔ قابل احترام ذمہ داران اور پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ میرے پیارے بچوں، پلانٹیشن کے اوپر اتنی میسو، اتنی بابرکت ڈرائیو ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو چنا اس بابرکت ڈرائیو کے لیے۔ You're all so blessed۔ میں اس موقع پر آپ لوگ جو جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کون سا ٹری ہے؟ کون سا ٹری ہے؟ مینگو ٹری ہے۔ میرے پیارے بچوں، آج سے کچھ سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ جھاڑ کو کسی نے بیج پھیرا ہوگا، یس اور نو؟ یس۔ اور آج اتنے سال کے بعد یہ جھاڑ اتنے زبردست مینگو دے رہا ہے۔ آپ ہمارے غوثیہ بھی سے پوچھ سکتے ہیں، شکر سے زیادہ میٹھے مینگو دیتا ہے یہ، شکر سے زیادہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جھاڑ کے اوپر محنت ہوئی، یہ جھاڑ کو دیکھا گیا، پانی ڈالا گیا اور اس کو اندر جو ہے نا اس کی دیکھ بھال کی گئی جانوروں سے، تو آج اتنے زبردست جو ہے نا جھاڑ یہ مینگو دے رہا ہے۔ میرے پیارے بچوں، آپ اس بات کو سمجھیے، آپ سب لوگ بھی ویسے بینج ہے۔ CIO کا ہر اسٹوڈنٹ، ایوری بوائے ایوری گرل از اے سیڈ، ایوری بوائے ایوری گرل از اے سیڈ ہو از گوئنگ ٹو بیکم لائک دس مینگو ٹری۔ آپ سب لوگ ایسے بابرکت درخت بننے والے ہیں جو اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بہت زبردست فروٹس دینے والے ہیں۔ انشاءاللہ دیں گے فروٹس کیسا دیں گے آپ لوگ جب نیک کام کریں گے، آپ انسانیت کی خدمت کریں گے، آپ دین کی خدمت کریں گے، اللہ کی سربلندی کے لیے جدوجہد کریں گے، تو آپ لوگ بھی ویسے زبردست فروٹس بنیں گے جیسا آپ لوگ یہ مینگو ٹری دیکھ رہے ہیں۔ جھاڑ تو بہت سارے ہیں۔ آپ لوگ اگر پارک میں جائیں گے تو ایسی گھاس ہوتی، وہ ویسٹ ہو جاتی، ویڈس بولتے ہیں اس کو نکال کے جو نا مالی نکال کے پھینک دیتا، کچھ بھی فائدے مند نہیں رہتا ویڈ وہ۔ لیکن وہ جھاڑ جو فروٹ دینے والے ہیں، وہ جھاڑ جو سایہ دینے والے ہیں، وہ جھاڑ جو فلاورز دینے والے ہیں، وہ جھاڑ جو نا انسانیت کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ ایسی زبردست سیڈ ہیں اس نیشن کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کہ آپ ارادہ کریں، اے اللہ ہم کو ایسا فروٹ بنا کہ ہم انسانیت کے لیے خدمت کرنے والے بنے۔ تو آپ سب لوگ فروٹ بنیں گے نہیں بنیں گے؟
آپ ایسے فروٹ بنیں گے مولانا مودودی کے جیسا فروٹ بنیں گے, آپ ایسا فروٹ بنیں گے حسن بننا شہید کے ویسا فروٹ بنیں گے, آپ ایسا فروٹ بنیں گے APJ ابوالکلام آزاد کے جیسا بنیں گے, ہمارے بچیاں ایسا فروٹ بنیں گے زینب غزالی کے جیسا, مریم جمیلہ کے جیسے. انشاءاللہ آپ ایسے فروٹ بنیں گے جو آج وہ لوگ انتقال تو کر گئے لیکن رہتی نسلوں تک آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں. وہ لوگ ایسا زبردست درخت ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں تک فائدہ پہنچائے. وہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں CIO کے ٹیچرز کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جن بچوں کے ساتھ محنت کریں گے آپ کے درجات اتنے بلند ہیں کہ آپ ویژولائز کریں گے, آپ اپنے پروگرامز کے اندر ویژولائز کریں کہ یہ جو بچہ ہم جس کے اوپر جو ہے نا محنت کریں گے یہ آگے کا جو ہے نا حسن بننا ہے, یہ آگے کا سید قطب ہے. وہ بچیاں جس کے اوپر آپ محنت کریں گے آپ ویژولائز کریں کہ یہ آگے کے دین کے ایسے خادمین ہیں. یہ ایک لڑکی کے اندر میں مریم جمیلہ دیکھ رہی ہوں, ایک لڑکی کے اندر زینب غزالی دیکھ رہی ہوں, ایک لڑکی کے اندر کوئی اور آپ جس کا جو رول ماڈل ہے آپ کا, آپ وہ رول ماڈل ویژولائز کریں گے. اور اس کے ساتھ جب ویژولائز کریں تو آپ ویژولائز کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اے اللہ ان کو ہمارے یہ محنتوں کو قبول فرما اور یہ ہم جو ویژولائز کریں ان کو شرمندہ تعبیر فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کے دین کی خدمت کے لیے, اس کے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے اور یہ ننھے پیارے بچوں کو, یہ سیڈز کو ایسا تناور درخت بنائے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے دین کی خدمت کرے اور انسان کے نافع بنے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. Jazakallah khair sir for your motivational words. Now we have a skit coming from the student of Masabtak division by our beloved mentor Fahim Sultana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are CIO student from Masabtak. Our topic is safe trees. Trees are feeling very happy. Children are playing around the trees. Birds are also taking shelter around the trees. Please do not cut the trees. Trees are our life. Children are feeling very upset because they don't have any place for playing. अरे बच्चों में जो सीबर्ड्स आके आ जाना बोलते. Birds also become very sad. Now gardener will again plant trees. Children again come to play around the trees. Children again come to play around the trees. They are very happy. Birds are also coming to eat feeds. They are also very happy. Thank you. Jazakallah khairan kaseera. Thanks for preparing your students in very less time. Now I would like to invite Dr. Mufti Mujahid Hasim, who is Imam Khatib Masjid Medina, to on the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu li ahlihi wassalatu ala ahliha amma ba'd. اسٹیج پہ تشریف فرما مہمانان اعظام، میزبان، CIO کے ذمہ داران اور تمام اساتذہ اور میرے پیارے
بچوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں حاضر ہوا آپ لوگوں کا مظاہرات دیکھنے کے لیے اور اس کا جائزہ لے کر استفادہ کرنے کے لیے کہ شجرکاری مہم میں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کم سن بچے اور بچیاں کس قدر حصہ لے رہے ہیں، تاکہ میں اس سے کچھ فائدہ حاصل کروں، میں بھی اس سے کچھ سیکھوں۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اسٹیج پر بٹھایا جائے گا اور مجھے بھی 2-4 جملے کہنے کے لیے بلایا جائے گا۔ بہرحال جب بلایا ہی گیا ہے تو 2 چیزیں 2 منٹ کے وقت میں عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں یہ مستقبل کا اثاثہ ہے، اور یہ ہماری جو ہے قوم کی وہ امانت ہے کہ اس امانت کو اگر ہم صحیح استعمال کریں تو انہی چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں میں ہم اپنی قوم کا، اپنے ملک کا اور اپنی ملت کا مستقبل دیکھتے ہیں، اور انہی بچیوں میں وہ عظیم بچیاں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ عظیم مائیں پیدا ہو سکتی ہیں جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلیں، اور جن کے نقش قدم پر چل کر ایسے ایسے بچوں کو انہوں نے اپنی کوکھ میں پالا ہے اور جنم دیا ہے، پرورش کی ہے، جن سے علامہ اقبال، حسن بننا شہید اور ان سے بیشتر جتنے بڑے بڑے نامور علماء اور نامور اہل علم گزرے ہیں وہ سب انہی چھوٹے چھوٹے بچیوں کی جو ہے آگے چل کر ماں بننے کے بعد ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اسی طرح بچوں میں بھی ہم جلال الدین خارزم شاہ کو دیکھتے ہیں، حسن البنا شہید کو دیکھتے ہیں، اسی طرح جتنے بڑے بڑے علماء اور اکابر اہل علم گزرے ہیں وہ ہم میں نظر آتے ہیں۔ تو ان بچوں پر، ان بچیوں پر محنت کرنے کے لیے CIO چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن جو کام کر رہا ہے وہ لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ ایسی خدمت اور ایسا کام کہ ان چھوٹے بچوں کو موجودہ فساد کے دور میں ایک جگہ جمع کر کے ان پر محنت کرنا اور ان کی جو ہے تعلیم سے فارغ اوقات کو کام میں لینا بہت بڑی خدمت ہے، اور اس خدمت کا رزلٹ، نتیجہ اور ثمرہ اس وقت معلوم ہوگا جب یہ بچے آگے چل کر امت کی فلاح اور بہبودی کا کام کریں گے۔ اور دوسری بات جو شجرکاری مہم ہے، اسلام میں اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں 10 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھاڑوں کا، پیڑوں کا، نباتات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ ہے جسے زمین میں بویا جاتا ہے اور اس دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ملتے ہیں۔ تو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے نیک کاموں کا اجر اور صلہ بیان فرما رہا ہے، لیکن جس چیز کی مثال دی گئی ہے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیڑ لگانا، پودا لگانا اور اس سے اناج کا اگنا یا اسی طرح پر فائدہ پہنچانے والے کسی بھی درخت کا یا پودے کا پھلنا پھولنا کس قدر اہمیت والی چیز ہے۔ ایک حدیث شریف سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2320۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے پھر اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھائے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یا اسی طرح پر کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھائے تو صدقہ ہی صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ اس مہم میں ہمارے چھوٹے چھوٹے کم سن بچے اور بچیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مہم کو قبول کرے اور ان پر محنت کرنے والے اساتذہ اور معلمات، ٹیچرز وغیرہ کو خوب اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallah khair, sir, for your inspiring words and your presence, which have become the spark of gather. As a token of our heartfelt appreciation from CIO team, we would now like to present a small gift to all our honorable guests. This humble gesture reflects our gratitude for your presence and support in the making this plantation camping program a meaningful success. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all for encouraging such noble efforts. For that now, I request Maria Begum to kindly present a token of appreciation to our honorable guest.
to our honorable chief guest, Mohammad Shafiqur Rahman sir. Now I would like to invite Sayyid Subhan to present a gift as a mark of gratitude to Abdul Karam Mushtaq sir. Now I request to Sahil to present a token of thanks to Mufti Mujahid Qasmi sir. Now I would like to invite Ismail. Now as we near to the end of our event, it's time to express our gratitude. For that, I request Mrs. Tabassum Sultana, the Vice Principal of Zikra High School, to kindly deliver the vote of thanks and formally conclude the session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, I follow CIO channel on WhatsApp. When I was observing this campaign, I wish to be a part of this campaign. So I never thought that I will be a part of this campaign like this, giving vote of thanks. First and foremost, we thank Almighty Allah for His blessing, through which today's meaningful and impactful program, Hands in Soil, Heart with Nation, was successfully organized here at Zikra High School. We extend our heartfelt gratitude to CIO Telangana as a part of this noble initiative, which not only promotes environment awareness but also the responsibility, like patriotic responsibility in the heart of our children. We also sincerely thank all the honorable guests present here, teachers, mentors, parents, students and volunteers whose presence, participation and dedication made this event truly memorable. On this occasion, I remember Allama Iqbal poetry, Zara nam ho to ye mitti badi zarkhez hai saakhi. So if the younger generation is guided with proper passion and purpose, even barren land can flourish, inshallah. Let this day be memorable in the sense that love for nation begins with humble service to the land we walk on. We pray that our children remains connected to this soil not only for today but always, with even along with their values. Thank you once again to the team of CIO and the management of Zikra High School and all the attendees for their support and effort. Jazakallahu khair. Thank you, madam, for the graceful conclusion and for supporting this noble cause. Before closing off program, I now warmly invite our respected guests to plant a sapling and take part in this special moment. This simple act shows our care for the environment, a thanks to Allah for His blessings, and a hope for a greener future. Inshallah, these small steps will lead to big and lasting challenges. May Allah accept all our efforts and make this campaign a means of goodness for our environment, our community, and our nation. Jazakumullahu khairan kaseera. जी माशाल्लाह दूसरा वाला लगा हाँ
गए तो कहते बहुत गाड़ियाँ आते कहते हाथ धो लेना बेटा आप भी मट्टी ढक लो बेटा हाँ कैसा नहीं आपका हाथ लग गया है चलो आओ बच्चों पानी डालो मिट्टी डालो आ जाओ बेटा मिट्टी खींचो बेटा हाँ था भी नहीं हेलो वो साइड जाइए बेटा आप बैठिए बाजू बैठिए हाँ आप भी ढक लिए मिट्टी ढक ली एक थोड़ा सा ये दे दीजिए एक तो बच्चों को भी लेने का आप लोग आ जाओ बेटा उधर पीछे से आ जाइए मट्टी डालिए वहाँ से मट्टी डालो बेटा मट्टी डालो चलो हाथ धो लो घर जाके ड्रेस भी धो लेना हाथ लगाओ यस वेरी गुड अच्छा दबाइए वेरी गुड जरा हट के दबाइए मेरा कैमरा हिल रहा हाँ आप दबाइए बोलिए हैंड्स इन सॉइल हार्ट्स विथ इंडिया दबाइए हाँ वेरी गुड थोड़ा पीछे बात अस्सलामुअलैकुम माय नेम इज मोहम्मद इबाद हुसैन आज मैं बोलने वाला हूँ ट्री पे स्लोगन सेफ ट्री सेफ लाइफ सेफ ट्री सेफ नेचर वी कांट लिव विदाउट ट्रीज ओनली फूल्स कट द ट्रीज थैंक यू हर बच्चा एक पेड़ हैंड इन सॉइल हार्ट विथ इंडिया कोई एक जने स्लोगन बोलिए ना Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Sumaira Afrin. I am a CIO student. Children's Islamic Organization is a national platform that is dedicated to the honest development of children. Now CIO has started a big and exciting mission that is called Hand in Soil Heart with Sweet India.
We are here today to plant trees. Trees are like the lungs of our planet. They give us the air we need to breathe. They help keep nature in balance, protect many living things and fight climate change. But today, many trees are being cut down. This causes problems like fewer animals, plants, more pollution and soil washing away. We are in trouble, but we can help fix it by simply planting more trees. Today, trees planting is a small step towards a better future, a cleaner, greener world for all of us. Let's promise to take care of nature. Let's plant trees and also inspire others to do the same. If we keep doing this, we can create a healthy and beautiful planet for future generations. Thank you. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम महविश है, मैं हूँ CIO की स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक ज़रूरी टॉपिक पर बात करने आई हूँ। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मेरा किरदार। हमारा एनवायरनमेंट क्यों ख़राब हो रहा है? आज हम सब देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। इसकी मेन वजह है गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं हमारे सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और नए बीमारियां पैदा करता है। ट्रीज और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ट्रीज काट दे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। इसीलिए जमात इस्लामी CIO ने एक मिशन लॉन्च किया है। उसमें हमें 1 मिलियन ट्रीज प्लांट्स करने होंगे। अब हम सारे बच्चे मिलकर पेड़ लगाएंगे और हमारे देश को आज़ादी दिलाएंगे पॉल्यूशन से। हैंड्स विद सॉइल, हार्ट्स विद इंडिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक आसान सी लेकिन एक ज़ोरदार बात बताने जा रहा हूँ। ये बात एक दरख्त लगाने के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि एक दरख्त आपको जन्नत तक पहुँचा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई अनमोल तालीमात दी है। उसमें से एक ये है कि हमें ज़मीन का ख्याल रखना चाहिए। हमें ज़मीन का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम दरख्त लगाएंगे और उससे जानवर, परिंदे या इंसान फ़ायदा उठाएंगे तो यह सदका है। इसका मतलब यह है कि अगर उस दरख्त से कोई जानवर, परिंदा, इंसान फ़ायदा उठाता तो हमें इसका अजर मिलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि क़यामत का दिन हो और तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो तो उसे लगा दो। इससे मालूम चलता है कि नेचर यानी खुदरत का कितना अहम मुकाम है हमारे इस्लाम में। दरख्त सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि ज़िंदगी देता है। ये हवा की हिफाजत करता है और ज़मीन को साफ रखता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रुवेद है और मैं CIO स्टूडेंट हूँ। चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO ये एक इस्लामिक तंजीम है जो सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है। 6 से 12 साल के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इनका मकसद है कि बच्चों का अकीदा मजबूत हो और उनमें अखलाक पैदा हो और वो नेकी के तरफ आए। CIO चाहता है कि बच्चों के दिलों में अल्लाह और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो। CIO की क्लासेस हर हफ्ते होती है और ये सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पे होती है। बोल रहे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला ऐसा लिप्स हिलना, ओके? मैं तो फिर CIO के बारे में हम अच्छा बोल रहे हैं मगर खराब चीज़ आ जाएगी। अब क्या करते हैं, नबी का नाम आया तो क्या बोलते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, आप वहाँ से बोलिए प्रॉफिट मोहम्मद, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लीजिए, वहाँ से सुबह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोलना है। हाँ, जोर से नहीं बोलना, खामोशी से बोलना है मगर लिप्स हिलना, ओके? CIO चाहता है कि बच्चों के दिलों में अल्लाह और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो और CIO की क्लासेस हर हफ्ते होती है और ये सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पे होती है। इन क्लासेस में बच्चे खेल, कहानियाँ और मज़ीद फ़न एक्टिविटीज़ के ज़रिए से इस्लाम और अखलाक सीखते हैं। यह सब खेल खेल में होता है ताकि बच्चे अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान बन सके। जज़ाकल्लाहु खैर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers,
and my dear friends. मेरा आज का टॉपिक है ज़मीन से प्यार प्लास्टिक से इनकार। तो मैं आज आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी एक प्लास्टिक बैग को हवा में उड़ते हुए देखा है या एक नदी में तैरते हुए देखा है जहाँ मछलियाँ होनी चाहिए? हाँ, हम सब ने तो देखा है। वो देखकर हमें बहुत अफसोस होता है। प्लास्टिक तो हर जगह है, घरों में, दुकानों में, दरियों में, तालाबों में। मछलियाँ और जानवर भी इसे खा जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि प्लास्टिक जल्दी ख़त्म नहीं होती। एक प्लास्टिक की बोतल 100 साल तक ज़मीन पर होती है। सोचो, हम जो रैपर फेंके वो अभी ज़मीन पर है। जानवर और मछलियाँ भी इसे खा जाती है। सी टर्टल्स इसे जेलीफिश समझ के खा जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। Can you please explain what the campaign is all about? This campaign is all about planting trees across India because there is way too much pollution and it's hard for us to breathe. How many of you have joined on this campaign? Around 100 or 200. Okay. So how many trees you have planned to plant? About all of us, I think each of us should plant only one tree. How many? Means all together in India, how many trees you have planted? 1 million. Can you make that full sentence? We should plant 1 million trees all across India. Okay, that's great. And what the future you are seeing? For the upcoming generation, it should be really green and the air should be very clean. Thank you very much. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. Bismillahirrahmanirrahim. कितनी प्यारी ज़मीं हमारी, अद्भुत ये संसार है। बच्चों इसकी रक्षा करना ये रब का शाहकार है। पेड़ लगाएं हम CIO के संग, पेड़ लगाएं हम CIO के संग। हवा है इसकी कितनी न्यारी, जीवन का ये आधार है। बच्चों इसको पल्यूट न करना ये सबका अधिकार है। पेड़ लगाएं हम CIO के संग, पेड़ लगाएं हम CIO के संग। जंगल काटे हिर्स हमारी, कैसा ये किरदार है। बच्चों इसको फिर से उगाना ये सच्चा व्यापार है। पेड़ लगाएं हम CIO के संग, पेड़ लगाएं हम CIO के संग। रब की नेमत है ये सारी, सबका यही विचार है। बच्चों सबको है समझाना ये अच्छा संस्कार है। पेड़ लगाएं हम CIO के संग, पेड़ लगाएं हम CIO के संग। बदलेगी अब सोच हमारी, सबका यही करार है। बच्चों मिलकर पेड़ लगाएं, सबकी यही गुहार है। पेड़ लगाएं हम CIO के संग, पेड़ लगाएं हम CIO के संग, पेड़ लगाएं हम CIO के संग, पेड़ लगाएं हम CIO के संग। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जमात इस्लामी हिंद की एक तंजीम है जो स्कूल के बच्चों में काम करती है। 6 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चों में और बच्चियों में ये तंजीम काम करती है, जिससे लाखों की तादाद में मुल्क भर में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। और संडे इस्लामिक क्लास के नाम से जो है ये क्लासेस चलते हैं। और इसके जो टीचर्स और जो मेंटर्स होते हैं, जो जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन के मेंटर्स होते हैं, वो मेंटर्स जिस तरह से माएँ अपने बच्चों की तरबियत की, तालीम की फ़िक्र करती हैं,
اس طرح سے جو ہے وہ ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے ہیں. اور یہ ایک ملک بھر کے اندر جو ہے الحمدللہ ایک CIO کے نام سے بچوں کی آرگنائزیشن ہے. اسی کے تحت جماعت نے یہ طے کیا تھا کہ ہم جو ہے ایک بچہ ایک پیڑ، اور اس کا عنوان یہ دیا گیا تھا کہ ہینڈز ان سوائل ہارٹس وتھ انڈیا. اس عنوان کے تحت نیشن وائڈ پلانٹیشن ڈرائیو، شجرکاری مہم چلائیں گے اور ایک بچہ ایک جھاڑ لگائے گا. اس طرح سے جو ہے پورے ملک بھر میں 10 لاکھ پیڑ لگانے کا جو ہے یہ کام عمل میں انشاءاللہ ہم کریں گے. تو آج جماعت اسلامی ہند جبلی ہلز کی جانب سے ذکرہ ہائی اسکول سوماجی گوڑا پر اس کا ایک لانچنگ پروگرام رکھا گیا. اس طرح کے بہت سارے پروگرامز حیدرآباد کے مختلف پارکس میں ہوئے، جیسا کہ پبلک گارڈن میں ہوا، ڈکن پارک میں ہوا، مختلف پارکس میں ہوئے. تو اسی طرح سے یہاں پر جو مقامی لوکل CIO کی یونٹ ہے اس کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے ذکرہ اسکول میں آج اس کا لانچنگ پروگرام کیا گیا. ہمارے جو چیف گیسٹ جنہوں نے جو ہے اس پروگرام کے اندر شرکت کی اور ہماری دعوت پر جو ہے انہوں نے لبیک کہا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب شفیق الرحمان صاحب، ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر، آفس آف دی فارسٹ ڈپارٹمنٹ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب ابو الکرم مشتاق اطہر صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ہند، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عائشہ الوی صاحبہ جو یہاں کی جبلی ہلز کے جو ہے شعبۂ خواتین کے جو ذمہ دار ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے عامر علی صاحب جو ذکرہ ہائی اسکول کے انچارج ہیں، اور مفتی مجاہد علی صاحب جو مسجد رحمت بنجارہ ہلز کے جو ہے امام و خطیب ہیں. ہم سب کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی. بچوں نے جو ہے انوائرنمنٹ کے تعلق سے اور جو ہے جھاڑوں کی کیا اہمیت ہماری زندگی میں ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کے تعلق سے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے بچوں نے جو ہے یہاں پر اسپیچز دیے، اسکٹس انہوں نے پرفارم کیے، انہوں نے جو ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے چیزوں کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی. اور اس پورے پروگرام کو بچوں نے ہی رن کیا، بچوں نے ہی اس کی کنویننگ کی، بچوں نے ہی میڈیا بریفنگ کی، بچوں نے ہی اس پورے پروگرام کو رن کیا. اور الحمدللہ جو ہے آج ہمارا یہ لانچنگ پروگرام عمل میں آیا ہے. انشاءاللہ بچے اس کو اپنے اپنے مقامات پر اس انیشیٹو کو آگے لے جائیں گے، اور وہ جو ہے انوائرنمنٹ کے تعلق سے اور جو ہے پیڑوں کے تعلق سے ان کے اندر جو ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایک جذبہ بیدار ہوگا، اور اس مہم کو لے کر جو ہے وہ اپنے دوست احباب، اپنے جو ہے عزیز و اقارب میں آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہم کو کامیاب کرے، اور ان بچوں کو جو ہے دنیا کے اندر اپنے خدمات کو انجام دینے کا اور اللہ کی زمین کو جو ہے اس کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا جو ہمارا پروگرام رہا وہ اس کیمپین کا حصہ ہے، جو کہ 3 months کا کیمپین ہے. ہمارے بچوں نے الحمدللہ بہت اچھے سے پرفارمنس کیا ہے اس میں، اور اس مقصد کو ہم آگے لے کر چلے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس زمین کا خلیفہ بھی بنا کر بھیجا گیا ہے، جو کہ قرآن میں آیت ہے. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے. تو یہ خلیفہ یا اسٹیورڈشپ جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوتی ہے. تو رسپانسبلٹی صرف اس کو استعمال کرنے میں نہیں ہے، بلکہ رسپانسبلٹی اس کو مینٹین کرنے میں بھی ہے. تو آج یہ جو پلانٹیشن کیمپین کے تحت ہم نے پروگرام کیا ہے، اس میں ہم نے اسی مقصد کو آگے رکھ کر کیا ہے کہ ہم جب 1 لاکھ پلانٹس کا ہدف ہے ہمارا، تو انشاءاللہ جب ہم یہ پلانٹس لگائیں گے تو ہم ایک ریسپانسبل سٹیزن اور ایک ریسپانسبل ہیومن
کے طور پر بھی ہم جو ہے یہاں پر کام کرے ہیں. تو اس کا جو وہ رہے گا کہ نہ صرف یہ کہ ہم ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں بلکہ اس کو مینٹین کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, جس کے تحت ہم یہ پلانٹس لگائے گئے ہیں. تو خلیفہ جو ہے وہ صرف ذمہ داری کے ساتھ ہی ہے, اور یہ ذمہ داریاں ریسورسز کا استعمال ہے اور ریسورسز کا مینٹیننس ہے, اور اس کے تحت ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کے تحت ہم ایک رسپانسبل انسان کے طور پر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی مقصد سے ہم نے ان بچوں کے اندر بھی اسی پرپس کو, اسی اسپرٹ کو ہم نے بچوں کے اندر بھی جگانے کی کوشش کی ہے, اور اسی اسپرٹ کے ساتھ بچوں نے جو ہے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بچے اسی اسپرٹ کے ساتھ فیوچر میں جو ہے آگے بڑھیں گے اور ایک بہترین خلیفہ ہونے کا رول وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نبھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.